کون ہے اس بچے کا باپ؟ اپنے بڑے ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سنتے نرمین پاگل ہونے کے در پر تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ پاس کھڑی روحا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کیسے اپنے بھائی کا نام لے، لیکن اگلے ہی پل میجر شاذم گھر کی دہلیز میں داخل ہوا۔ بابا، یہ بچہ میرا ہے، اور آپ نے یہ سوال نرمین سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میرے نکاح میں ہے؟ اس کی بات پہ نرمین کا دل انکاری ہوا، کیونکہ روحا اٹھ جاؤ نا یار، ابھی شاذم پہنچ جائیں گے اور ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی۔ نرمین نے روحا کو نیند سے جگایا۔ یار سونے دو نا، برتھ ڈے تمہارے میاں کی ہے، تم نے وش کرنا ہے، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو، وہ بھی رات کے 1 بجے۔ روحا نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ پلیز بہن نہیں میری، وہ صبح 4 بجے پہنچ جائیں گے اور مجھے انہیں بالکل نئے انداز میں وش کرنا ہے۔ اب تم میرا ساتھ نہیں دو گی کیا؟ نرمین نے اسے پھر سے بلیک میل کیا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اسے لیے کچن میں آئی تھی، جہاں اس نے کیک بیکنگ کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا تم ایک خوبصورت سی اسٹائلش سی ساڑی پہن لیتی، وہ پہنتی اور بھائی کو وش کرتی، وہ بہت خوش ہو جاتے، بجائے کہ خود کو تھکا کر کیک بناتی۔ یہ سب تو ریڈی میڈ بھی مل جاتا ہے۔ وہ کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل سے چیئر گھسیٹ کے بیٹھتی، موبائل ہاتھ میں اٹھا گئی، ساتھ شاذم کو میسج کرنا نہ بھولی۔ تم بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے کمپنی دو، باقی دیکھتی جاؤ میں کیا کیا کیسے کیسے بناتی ہوں۔ نرمین نے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھا اور کام میں جٹ گئی، جبکہ روحا بہت خاموشی سے شاذم کو ویڈیو کال پہ لے گئی تھی اور بیک کیمرہ آن کر دیا۔ وہ نرمین کو کچن میں موجود کام کرتے دیکھ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ بنا دوپٹے کے اسے کچن میں ادھر سے ادھر ہوتا دیکھ اس کے اندر انگنت جذبات امڑنے لگے۔ اس وقت وہ ڈرائیور کے ہمراہ ایبٹ آباد سے اسلام آباد بائی روڈ آ رہا تھا اور بیک سیٹ پہ بیٹھے وہ آن لائیو اپنی منکوہا کو اپنے لیے کیک بیک کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نازک کمر کی لچک دیکھتے پل میں اس کی آنکھوں میں خماری چھائی۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک سی تھی، شاید اس سے 10 سے 11 سال چھوٹی تھی، لیکن میجر شاذم کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو نکاح کر کے گیا تھا اور اب وہ پکی رخصتی لینے والا تھا۔ نرمین کے دل میں بھی وہی تھا اور وہ اسے چاہتی تھی۔ اس احساس نے شاذم کو مزید اس کا عاشق بنا دیا تھا۔ لو بس بن بھی گیا، وہ مائکرو ویو اوون سے کیک نکالتے پرجوش انداز میں بولی۔ اسی لمحے فرحان اس طرف آتا دکھائی دیا۔ کیمرے سے شاذم بھی فرحان کو کچن کی جانب آتا دیکھ چکا تھا۔ نرمین نے جھٹ سے کیک ایک طرف رکھتے دوپٹہ اٹھاتے فوراً رخ موڑے خود کو ڈھانپا۔ اس کی یہ ادا بھی شاذم کے دل پہ جا لگی۔ وہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے نہ بھی رکھتی ہو، لیکن خود کو ڈھانپنا اسے بخوبی آتا تھا، اور اس بات سے شاذم کا دل بے حد خوش ہوتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فرحان کی گہری نظروں نے نرمین کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ اسی پر روحا نے کال کاٹ دی جس پہ شاذم کے لب بھینچے تھے۔ ہم بھائی کی برتھ ڈے کا کیک بنا رہے ہیں۔ نرمین دکھاؤ نا، روحا پرجوش ہوتے اٹھی تھی۔ واو، بہت پیارا لگ رہا ہے، روحا نے تعریف کی۔ کبھی میرے لیے بھی کچھ بنا دیں، فرحان نے نرمین کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اب کیک پہ ہیپی برتھ ڈے شاذم لکھ رہی تھی۔ آپ کو کیک پسند ہے فرحان؟ روحا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، اگر گھر کا بنا ہو تو، وہ بھی مسکرا کے بولا۔ تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کی برتھ ڈے پہ میں آپ کے لیے کیک بیک کروں گی، روحا نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ بس پہ ہی اکتفا کرتا ایک نظر نرمین کو دیکھتا چلا گیا۔ نرمین کو ہمیشہ فرحان کی نگاہوں سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، جو نرمین کو بہت بری طرح سے کھپتی تھیں۔ راہی سلطان کے 2 بیٹے تھے، اسفند سلطان اور باقر سلطان۔ اسفند سلطان کا ایک بیٹا تھا شاذم سلطان اور بیٹی روحا، جبکہ باقر سلطان کا ایک بیٹا فرحان سلطان تھا۔ راہی سلطان کی ایک بیٹی تھی حبیبہ، جس کی شادی ان کے خاندان میں ہی جمال صاحب سے ہوئی۔ نرمین انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال پہلے دونوں میاں بیوی عمرہ کے لیے گئے تو دونوں جہاز کریش میں شہید ہو گئے۔ نرمین کو اس وقت اسفند سلطان کی بیوی نازیہ نے سنبھالا
اور اپنے گھر لے آئیں۔ وہ روحا کی ہی ہم عمر تھی اور سب کو بہت عزیز بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سب کی باہمی رضامندی سے نرمین کا نکاح شاذم سے کروا دیا۔ اس نکاح سے سب سے زیادہ شاذم خوش تھا اور اب نرمین کی خوشی بھی صاف اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ شاذم گھر میں داخل ہوا تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ سبھی نے بھرپور طریقے سے اس کا ویلکم کیا، جبکہ ہمیشہ کی طرح نرمین سب سے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی۔ شاذم کی نظروں نے اس کا بھرپور طواف کیا کہ وہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ بھائی سب سے پہلے کیک کٹ کریں گے، روحا نے شور مچایا۔ کیک کہاں سے آیا؟ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ کیک ہماری پیاری سی بھابھی نرمین سلطان نے بنایا ہے، روحان نے نرمین کو آگے کرتے ہوئے بتایا اور ساتھ میں کلیپنگ بھی کی۔ نرمین بیچاری شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارے بھائی، میری پیاری سی بیٹی نے کیک بنایا ہے تو پھر لے کے کیوں نہیں آ رہی؟ چلو جلدی سے لے کے آؤ، ہم سب مل کر کیک کٹ کرتے ہیں، نازیہ بیگم نے بہت محبت سے نرمین کی جانب دیکھتے کہا۔ تو نرمین اور روحا مل کر کیک لے آئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شاذم، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے مل کر شاذم کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ شاذم نے کیک کٹ کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کی جانب بڑھایا تو انہوں نے اس کیک کا رخ نرمین کی جانب کر دیا۔ پہلا حق نرمین کا ہے جس نے کیک بنایا، اور تمہاری زندگی میں سب سے پہلے یہی ہونی چاہیے، کھلاؤ اس کو۔ سب کے سامنے شاذم نے نرمین کو کیک کھلایا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ چلو نرمین، اب تم شاذم کو کیک کھلاؤ۔ نازیہ بیگم بہت محبت پاش نظروں سے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ دور ایک سائڈ پہ کھڑا فرحان آنکھوں میں حسرت لیے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، اور یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا، جبکہ اس کا یوں چلے جانا روحا نے دل سے محسوس کیا۔ روحا اور فرحان کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ایک دن بھی فرحان نے کبھی اسے منگیتر والی فیلنگ محسوس نہیں کروائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں روحا کا کیا مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ فرحان کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ جانتی تھی منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی اسی شخص سے ہوگی۔ یہ تو وہ سوچتی تھی نا، اوپر جو بیٹھا ہوا سب کا خدا ہے، وہ کیا پلان کر کے بیٹھا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ روحا جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شخص نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ او یار، ناٹ اگین، تم پھر سے آ گئے، روحا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، جب تک تم مجھے ہاں نہیں کہو گی میں تو ہار نہیں مانوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کام بنے نہ بنے، ٹرائی تو جاری رکھنی چاہیے نا، پاکستانی جو ہیں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا مسکرا کے اسے دیکھنے لگا، جو ہر روز ہی اس کا دل دھڑکانے آ جاتا تھا۔ ساری دنیا سدھر جائے گی لیکن درخزئی خان نہیں سدھرے گا۔ نہ ایک بات بتاؤ، تمہیں پٹھان کس نے بنا دیا؟ روحا نے اس کا مذاق بناتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ کیا مطلب ہے پٹھان کس نے بنا دیا؟ الحمدللہ، پہلے میں مسلمان اور پھر میں پٹھان ہوں۔ کیا تمہیں میرے پٹھان ہونے پر شک ہے؟ وہ بہت معصومیت سے روحا سے پوچھ رہا تھا۔ درخئی، تمہارے پٹھان ہونے پر شک تو نہیں، لیکن میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ… اچھا خیر چھوڑو، میری کلاس ہے، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، روحا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اور میری بات کا جواب تو تم نے آج بھی نہیں دیا، درخزئی نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ ایک ادا سے پیچھے کی جانب پلٹی۔ میرا آج بھی وہی جواب ہے درخزئی جو پہلے تھا، لک ایٹ دس۔ اپنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی دکھاتے وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھے اس کی مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دی۔ منگنی کا کیا ہے، وہ تو آج ہے کل نہیں، میں تو ڈائریکٹ تم سے نکاح کروں گا، یہ ایک پٹھان کا خود سے وعدہ ہے، دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ فرحان اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو بار بار آنکھوں کے آگے نرمین کا خوبصورت سراپا لہراتا۔ وہ جتنا اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا وہ اتنا اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ اس کا کھلتا نوخیز حسن اس وقت فرحان کی جان پر بنی ہوئی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا نرمین شاذم کے نکاح میں ہے اور اس کی منگنی روحا سے ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو فیلنگز اس کو نرمین کو دیکھنے سے محسوس ہوتی تھیں، روحا کے لیے وہ ایسا احساس، وہ جذبات اس کے دل میں نہیں تھے۔
اور اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ نرمین اس کے دل کے تار ہلا چکی ہے اور اسے نرمین کو پانا ہے کیسے بھی کر کے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بڑی امی نے آپ کے لیے کافی بھجوائی ہے۔ نرمین دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور بنا یہ دیکھے کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں، اور بنا دیکھے وہ بولی، لیکن جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو وہ کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں چلے گئے؟ نرمین کو حیرت ہوئی، لیکن اگلے پل اسے باتھ روم سے شاور سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو وہ کافی کو ٹیبل پہ رکھے ہوئے واپس پلٹنے لگی کہ اس کی نظر شازم کے موبائل کی جانب اٹھی جہاں پہ کسی کی کال آ رہی تھی۔ نرمین نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہاں ایک لڑکی کا نام دیکھتے ہوئے اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ منزہ کالنگ، کوئی لڑکی تھی جو شازم کو کال کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ نرمین نے پلٹ کر باتھ روم کی جانب دیکھا۔ شازم ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ نرمین نے آگے بڑھ کر کال ریسیو کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا۔ شازم کہاں ہو؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ہیلو ہیلو، جواب نہ پا کر وہ لڑکی پریشان ہوئی۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی… وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی کہ اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز سنتے ہوئے نرمین نے کال کاٹ دی۔ گھبراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو شازم شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے نرمین سب کچھ ہی بھولتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ جما گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازم نے اسے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ وہ میں کافی… نرمین نے کافی کی جانب اشارہ کیا تو شازم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کافی کی جانب بڑھا، لیکن اچانک سے اس کی نظر نرمین کے ہاتھ کی جانب اٹھی جس میں اس نے شازم کا موبائل اٹھایا ہوا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا ہوا کافی اٹھا کر بستر کی جانب بیٹھ گیا۔ کافی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اس نے ہنکارا بھرا۔ کافی تو کافی اچھی بنائی ہے تم نے، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تم نے ہی بنائی ہے؟ اس نے نرمین سے سوال کیا۔ جی میں نے ہی بنائی ہے۔ نرمین نے اس کا موبائل دھیرے سے دراز کی ایک طرف رکھ دیا۔ وہ آپ کے موبائل پر کال آ رہی تھی تو میں نے اٹھا لی، نرمین نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بیوی ہو اٹھا سکتی ہو، شازم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی لڑکی کی کال تھی۔ اگلے الفاظ نرمین نے بغیر پلکیں جھپکائے ہوئے کہے، جس پر ایک پل کو شازم چپ سا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی لڑکی کی کال تھی۔ اس لڑکی نے شازم کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ کرنل محمد خان کی بیٹی تھی اور اس پر بری طرح فریفتہ تھی، لیکن شازم تھا کہ اس سے منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ شازم کو کال کرتی رہتی۔ شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ نرمین کی خاموشی پر شازم نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں شک کرنے لگی؟ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی ہے شازم، لیکن میں حیران ہو گئی کہ وہ لڑکی آپ کو فون کر رہی تھی۔ میں نے اٹھا لیا اور جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی اس سے محسوس ہوا وہ بہت فرینک ہے۔ نرمین کو جو بات کھٹک رہی تھی اس نے صاف گوئی سے کہہ دی۔ منزہ نام ہے اس کا اور ہمارے کرنل کی بیٹی ہے، دوستی کرنا چاہتی ہے، لیکن تمہارا شوہر اس کو منہ نہیں لگاتا، بار بار فون کرتی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ آپ مجھے صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ نرمین روکھے انداز میں بولی۔ میری بیوی ہو اس لیے دے رہا ہوں، کوئی اور ہوتا کبھی نہ دیتا۔ اچانک سے شازم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو وہ پورے جسم و جان سے کانپی۔ وہ مجھے کچن میں کام ہے، ممانی بلا رہی ہوں گی۔ میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو۔ کیا میرے قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں، اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ اچھا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ شازم نے فوراً اس کی بات کو اچکا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نرمین روحان سے ہوتے منہ بناتے بولی تو شازم کا کہا گونجا۔ یہ بندہ صرف اور صرف اپنی نرمین کا دیوانہ ہے، اس لیے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ اور ہاں، اس بار میں بابا سے بات کروں گا ہماری رخصتی کی۔
اور میری پڑھائی؟ وہ فوراً منمنائی۔ پڑھائی گئی تیل لینے۔ مجھے تم چاہیے، اب میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کی نازکی کو محسوس کرتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ نرمین کا دل دھڑک دھڑک باہر آنے کو مچلا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گستاخی کر دوں۔ شاذم کے کہنے کی دیر تھی کہ نرمین فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شاذم نے اس کا جانا مسکرا کے نوٹ کیا اور اگلے ہی پل موبائل اٹھایا، جہاں پھر سے منزہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹھاتا وہ کان سے لگا گیا۔ ہیلو شاذم، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ منزہ، میں 1000 دفعہ تمہیں منع کر چکا ہوں کہ میرے نمبر پر دوبارہ کال مت کرنا۔ اب اگر تم نے دوبارہ کال کی تو میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا۔ یہ میری لاسٹ وارننگ ہے، اور اس کے بعد کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاذم نے غصے سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس پر منزہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے، لیکن شاذم ایک سخت دل انسان تھا، دوسروں کے معاملے میں، پر اپنوں کے معاملے میں وہ بہت ہی نرم دل تھا، جس میں اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی بہن اور نرمین شامل تھی۔ نرمین نے کمرے میں آتے ہی گہرے سانس بھرتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار شاذم نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، اور اس سے ابھی تک اپنی دھڑکنیں تک نہیں سنبھالنی جا رہی تھیں۔ رخصتی کا سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اتنے میں روحا اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر لالی دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ روحا نے اسے چھیڑا تو وہ تھوڑا سا کھجل ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف کافی دینے گئی تھی۔ نرمین کی بات پہ روحا نے کہا لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے تو ہوا میں تیر چھوڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا واقعی ملاقات ہوئی۔ ویسے میں اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں نرمین، جب تم میری بھابھی بن کے میرے بھائی کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ روحا کی بات پہ شرم سے نرمین کی پلکیں جھک گئیں۔ اف لڑکی، تم شرماتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ روحا نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے دل سے دعا دی۔ شاذم نے اپنے بابا سے نرمین کی رخصتی کی بات کی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، کیونکہ ابھی نرمین کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک بار وہ BSc کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد ہی اس کی رخصتی کی جائے، کیونکہ شاذم کی خواہش تھی کہ وہ نرمین کو اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے کر جائے گا۔ ایسے میں اس کی پڑھائی ادھوری رہ جاتی۔ بابا، پڑھائی وہاں پہ بھی پوری ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی کالجز ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پڑھائی۔ آپ پلیز اس بارے میں سوچیں، شاذم نے بہت ہی سنجیدگی سے اپنے بابا سے کہا۔ انہوں نے اپنے 30 سالہ بیٹے کو بغور دیکھا۔ وہ حق پر تھا۔ آرمی جوائن کرتے اور اس پر میجر کی پوسٹ تک پہنچتے اسے کافی وقت لگا تھا۔ اس نے بہت کم عرصے میں میجر کی پوسٹ حاصل کی تھی، لیکن وہ سچا محب وطن تھا۔ اپنے ملک کی خاطر اس نے بہت سارے مشن سر انجام دیے تھے، اور ایسے مشن پہ وہ جا چکا تھا کہ گھر والوں سے اس کا کئی عرصے تک رابطہ ہی منقطع ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، بہت محنت کر کے وہ اس جگہ پر پہنچا تھا، اور اب محنت کا پھل تو بنتا ہی تھا۔ 19 سال کی تھی نرمین، 11 سال چھوٹی تھی شاذم سے، لیکن شاذم کے دل کی خواہش تھی۔ اس کی رخصتی پر نازیہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے ہم خیال ہوئیں، تو سب کی خوشی دیکھتے ہوئے اسفند سلطان نے نرمین کی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاذم صرف 2 ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا، اس لیے 4 دن بعد رخصتی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ گھر کی ہی بات تھی، اس لیے زیادہ تردد نہ کیا گیا۔ نرمین کے بڑے بھی وہی تھے اور شاذم کے بھی۔ باہمی رضامندی سے 4 دن بعد کی تاریخ مقرر ہو گئی اور گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایسے میں فرحان بالکل چپ ہو گیا۔ اس کا دل بہت بری طرح اداس ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نرمین اتنی جلدی کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کا شاذم کے ساتھ رشتہ ہی ختم کر دے گا اور خود اس سے نکاح کر لے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ان کا نکاح ختم ہونا تو دور کی بات تھی، اب اس کے تایا جان نے نرمین کی اپنے بیٹے کے ساتھ رخصتی کی بھی تیاری شروع کر دی تھی۔ سب آئے دن بازاروں کے چکر لگانے لگے۔ ایسے میں فرحان صرف اور صرف فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نرمین کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔
رامین اس کی رگوں پہ میں بری طرح سما چکی تھی، یا شاید ایک ضد بن چکی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ کمرے میں بیٹھا نرمین کو ہی سوچ رہا تھا۔ نرمین اگر میری نہیں ہوئی تو میں تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا شاذم۔ سب کو تم نظر آئے نرمین کے لیے، کیا میں نظر نہیں آیا کسی کو؟ تم سے 11 سال وہ چھوٹی ہے اور مجھ سے صرف 4 سال۔ ہماری ایج میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ وہ میرے لیے بنی تھی، تمہارے لیے نہیں، اور اسے میں ضرور حاصل کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا۔ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے فرحان نے نفرت و حقارت سے سوچا۔ شادی کی تاریخ نزدیک آ چکی تھی۔ روحا نے یونیورسٹی سے چھٹیاں لینے کا سوچا تو وہیں دوسری طرف نرمین نے یونیورسٹی جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب گھر کی ہو کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کی بڑی ممانی نے اسے مایوں بٹھا دیا تھا۔ اس پر بہت روپ آیا تھا اور وہ بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ روحا شام کے ٹائم روزانہ محلے کی لڑکیوں کو بلا کر ڈھولکی رکھ لیتی۔ غرض گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس خوشی کو بہت جلد گرہن لگنے والا ہے۔ سلطان ہاؤس جہاں اس وقت خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، رونقیں عروج پر تھیں، ہر کوئی خوشی سے مسکرا رہا تھا، سب کے دل آباد تھے۔ وہیں پہ ایک شخص اس گھر کو بہت بری نظر لگانے والا تھا، اور وہ تھا اسی گھر کا ایک فرد، فرحان سلطان، جس کے دماغ میں نرمین ایسی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کے لیے وہ صحیح اور غلط سب کچھ بھول گیا تھا، اور نرمین کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے شاذم کو کال آ گئی، اسے ایک مشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ شاذم سخت پریشان ہو گیا۔ ایک دن بعد اس کی رخصتی تھی اور اس کو واپس مشن کے لیے ایبٹ آباد بلا لیا گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، ایسے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے آج رات کو ہی نکلنا تھا اور وہ سخت کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ اس رخصتی کی خواہش اسے ہی تھی، اور اب وہ اس رخصتی کو چھوڑ کر چلا جاتا تو اس کے بابا اس سے سخت ناراض ہوتے، اور نرمین بھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کا جانا بھی بہت ضروری تھا۔ اس نے اپنے بابا سے بات کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا، سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ایسے میں تم چلے جاؤ گے تو کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ بابا، میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے نا کہ ملک کا فرض پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ رخصتی کی سب سے زیادہ خواہش مجھے ہی تھی، اور میں ہی جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پلیز مجھے اجازت دیں، میں مشن کمپلیٹ کرتے ہی جیسے ہی آؤں گا اسی دن آپ مجھے رخصتی دے دیجیے گا۔ بس میری یہ آخری درخواست سمجھ کے قبول کر لیں۔ شاذم نے بہت ہی متانت سے اپنے بابا کو سمجھانا چاہا، جبکہ دروازے میں کھڑی نرمین کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ کب جانا ہے؟ نازیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ خوشیوں کے سما میں ایک دم اداسی سی چھا گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد نکلنا ہے مجھے ماما، سامان پیک کرنا ہے۔ اور نرمین، اس کا کیا؟ اسے کون سمجھائے گا؟ انہوں نے ٹوکا۔ میں خود اس سے بات کروں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ سمجھ جائے گی۔ ایک فوجی کی بیوی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اسے سمجھنا ہی ہوگا ماما۔ شاذم نے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے دھیرے سے بوسہ دیا تو وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم گئیں۔ جانتی ہوں میرا بیٹا ایک سچا محب وطن ہے۔ جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ملک کا فرض ادا کر کے آؤ تو آ کر ایک شوہر ہونے کا فرض بھی ادا کرنا۔ وہ اسے مسکرا کر دعا دے رہی تھی، اور شاذم یہی تو چاہتا تھا۔ یہ دعائیں تھیں جو اسے ہر مقصد میں کامیاب بناتی تھیں۔ ناراض ہو؟ شاذم نے نرمین کے کمرے میں آتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ گھر بھر میں جہاں پہلے شور شرابہ رونق تھی، اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے تھے۔ فوجی کی بیوی ہونا اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سیدھا شاذم کے دل میں اتر رہی تھی۔ مطلب میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا؟ پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کا جھکا سر اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ کر شاذم کو اپنا آپ اس کا مجرم محسوس ہونے لگا۔ یار تم ایسے کرو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ میں رو تو نہیں رہی، خود ہی آنسو آ رہے ہیں، معصومیت سے کہتی ہوئی ایک بار پھر سے شاذم کو زیر کرنے لگی۔ شاذم نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا تو اس بار وہ اس کو پیچھے نہ دھکیل پائی، بلکہ خود بھی اس کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاذم کے اس قدر قریب ہوتے وہ اس کی دھڑکنوں میں تاش برپا کر گئی۔
ایک دم سے اس کے جواں جذبات کو جگا گئی۔ نرمین پلیز اسٹاپ کرائنگ، اگر تم ایسے رو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا یار؟ جانا ضروری نہ ہوتا تو ایسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، شاذم نے اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار وہ خود پہ قابو نہ رکھ پاتے ہوئے اس کے گلے لگی، اپنی آنکھیں میچ کیا، اور یہی لمحہ تھا جب شاذم نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے لبوں پر دسترس حاصل کر لی۔ نرمین کا دل اچھل کر حلق میں آیا، اس کی کمزور سی مزاحمت کو کسی خاطر میں نہ لاتے شاذم اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا، اس کی روح میں سماتا اسے اپنا بنا گیا۔ روحا اپنے موبائل پر درخزئی کے نان سٹاپ میسیجز دیکھ کر زج آ گئی تھی۔ یہ بندہ کسی دن میرے ہاتھ سے پٹ جائے گا۔ روحا نے سر نفی میں ہلاتے موبائل ایک طرف رکھا، لیکن اگلے ہی پل درخزئی کی کال آنے لگی تو مجبوراً اس کو وہ کال ریسیو کرنی پڑی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں جان نہیں چھوڑ دیتے میری؟ روحا نے زج ہوتے کہا۔ ایسے تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو میرے مرنے کی دعا کرو۔ درخزئی کی اس بات پر ایک پل کو روحا بالکل چپ ہو گئی، وہ اسے لے کر کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جبکہ روحا اب تک اسے مذاق میں ہی لے رہی تھی، پر اب کی بار اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ دیکھو درخزئی، تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی کوئی منزل نہیں، بہتر ہوگا خود کے قدم روک لو۔ ہمارے خاندان میں شادی خاندان کے اندر ہی کرتے ہیں، اور میری شادی بھی جہاں میری منگنی ہوئی ہے وہیں پر ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ اور اپنے قدم یہیں پر روک دو۔ روحا نے آج اسے تفصیلاً سنجیدگی سے سمجھایا۔ ہو گئی تمہاری بات، تو اب میری بات غور سے سنو۔ تمہارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تو ہم پٹھان بھی خاندان سے باہر نہیں کرتے، اور ہم اپنے خاندان میں سے لڑکیاں باہر نہیں دیتے، پر لڑکیاں لے آتے ہیں۔ تو تم اس کی فکر نہیں کرو، تم ایک بار راضی ہو تمہیں کیسے لے کر آنا ہے یہ میرا کام ہے، مجھے صرف تمہاری ہاں چاہیے۔ روحا، درخزئی نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے لاجواب کیا، اور میری ہاں کبھی بھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ خبردار مجھے دوبارہ کال کی۔ روحا نے سخت غصے سے اسے ڈپٹ دیا۔ عجیب شخص ہے، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اپنی ہی کہنا جانتا ہے۔ سر چھٹکتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک بار پھر سے میسج ٹون بجی، جانتی تھی پھر سے اسی کا میسج ہوگا، اس لیے بنا دیکھے ہی اس نے موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے کروٹ لے لی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، ایک طرف فرحان تھا جو کہ اس کا منگیتر تھا، تو دوسری طرف درخزئی جو اس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سچی محبت کرتا ہے۔ آج تک اس نے روحا کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا، صرف لفظوں سے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، جبکہ دوسری طرف فرحان تھا جس سے منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن آج تک اس نے روحا کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پاگل یوں ہی سونے سے پہلے درخزئی اور فرحان کا موازنہ کرنے لگی۔ نرمین بری طرح رو رہی تھی، جبکہ شاذم نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ نرمین پلیز بس کر دو، اب اور کتنا روگی؟ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ غلط نہیں ہوا جس پر تم اتنے آنسو بہا رہی ہو، تم نکاح میں ہو میرے، حق رکھتا ہوں تم پر، تو کچھ غلط مت سوچو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شاذم کو اس کا حق تو دے گئی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ لبوں سے وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی، لیکن اس کے آنسو شاذم کو شرمندہ کر رہے تھے۔ اگر تم اب ایسے روتی رہو گی تو میں قسم کھاتا ہوں میں جا رہا ہوں، تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ پلیز شاذم ایسے تو مت کہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاں تو کیا کہوں؟ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں تمہارے قریب کیوں آیا؟ اس کی بات پر نرمین نے سر نفی میں ہلایا، لیکن آنسو پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ شاذم نے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ نرمین، دعا کرنا کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو کر لوٹوں، اور کتنا وقت لگ جائے گا میں نہیں جانتا۔ میری وجہ سے میں تمہیں ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ رخصتی کل ہونی تھی، میں نے آج ہی لے لی، بس فرق اتنا ہے کہ کمرہ میرا نہیں تمہارا تھا۔ آخری بات پر وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر 2 مکے برسائے تو وہ اس کے بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بس میرے جانے کے بعد اب رونا نہیں، اداس نہیں ہونا، تمہیں حسین یادیں دیکھ کے جا رہا ہوں، جلد لوٹوں گا، انتظار کرو گی نا میرا؟ شاذم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ نرمین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔
دیٹس لائک مائی گرل۔ پھر سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے الوداع کرتے کمرے سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی نرمین کی آنکھوں سے پھر سے نیر بہنے لگے۔ اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ واقعی جاتے جاتے وہ اسے حسین یادیں دے کر جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کب واپس لوٹتا۔ شاذم کی گاڑی گھر سے نکل چکی تھی اور اس کو نرمین کے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک ہستی نے دیکھا تھا، اور وہ ہستی اس گھر کی خوشیوں کو نگلنے والی تھی۔ شاذم کے نکلتے ہی اس نے نرمین کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز سنتے نرمین پلٹی۔ اسے لگا شاید شاذم واپس آ گئے، لیکن دروازے میں استدعا اس شخص کو دیکھ کر نرمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس شخص نے دروازے پر لاک لگاتے ہوئے نرمین کی جانب بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے بستر پر زور سے پٹکا۔ ایک جنون سا طاری ہوا تھا اس شخص پر، جس میں وہ اس معصوم سی لڑکی کی نسوانیت کو رول گیا۔ اس کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹے اپنے اندر کے شیطان کی تسکین کر رہا تھا۔ شدید غصہ تھا جس میں سب کچھ بہہ گیا۔ اسے بری طرح رونتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ وہ ایک گہری سسکی لیتے روتی آنکھوں سے اس شیطان کو دیکھ رہی تھی جس نے پل میں اسے ناپاک کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے وہاں سے اتنی خاموشی سے نکل گیا جتنی خاموشی سے وہ اندر آیا تھا۔ نرمین اپنا بکھرا وجود بمشکل سنبھالتی اٹھی تھی۔ ابھی تو وہ شاذم کی دی حسین یادوں کو بھی سینت نہ سکی کہ ان یادوں پہ گرہن لگ گیا۔ اپنے پیٹ پہ بازو لپیٹے وہ سسکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ شاور کھولے اس کے نیچے کھڑی ہوتی وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے بھول کے بھی نہیں یاد پڑ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا اسے اس طرح سے ملی تھی کہ اس کی روح تک تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اونچی آواز میں روتے اپنے لٹنے کا ماتم کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ کپڑوں سمیت بھیگتی چلی جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ناپاک ہو چکی تھی۔ اب وہ شاذم کے قابل نہیں رہی تھی۔ اچانک سے گھر میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شاذم کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ گھر بھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ نرمین اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کچھ کہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی ابھی بھی جانا شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کو اسفند سلطان نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اپنا دکھ کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ کون سنتا یا کون یقین کرتا؟ کوئی بھی نہیں۔ اپنے اندر ہی وہ اپنا دکھ پالتی جا رہی تھی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک درد کا طوفان تھا اور اسے لگتا تھا جب تک وہ اپنے دل کا درد کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، اس کا دل اس درد سے پھٹ جائے گا۔ اسے اس لمحے صرف اور صرف شاذم کی ضرورت تھی، جس کی باہوں میں سر رکھ کر وہ رو سکے۔ کیا شاذم کو سب کچھ بتا سکوں گی، جسے جاننے کے بعد وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ اس ایک سوال نے نرمین کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان کو خود ختم کر دے، لیکن یہ گناہ تھا۔ اسلام میں خودکشی کو حرام کرا دیا ہے اور اس سب میں اس کا قصور بھی تو نہیں تھا۔ خاموش رہتے ہوئے اس نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر اللہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اتنے دن ہو گئے تھے روحا کو درخزئی دوبارہ یونیورسٹی میں دکھائی نہ دیا۔ اس آخری فون کال کے بعد وہ پھر سے سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے سوچا کہ اس کے دوست سے پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر سر جھٹکتی خود کو روک گئی۔ جب خود اس کو منع کیا تھا کہ اب سامنے نہ آئے نہ ہی فون کال کرے، تو پھر کسی سے پوچھنا کیسا؟ پر اب خود ہی بے چین ہو رہی تھی اور اپنی بے چینی کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے یونیورسٹی آتی تو اس کی نظریں درخزئی کو ڈھونڈتی، لیکن آج 2 ہفتے ہونے کو چلے آئے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ محبت تھی اس کو، بہت بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، بس ختم ہو گئی۔ یہ عورت ہی ہے جو آخری سانس تک محبت کرتی رہتی ہے۔ مرد کی محبت تو پھولوں پر تتلیوں کی طرح ہے، کبھی ایک پھول پر تو کبھی دوسرے پھول پر۔ روحا سر چھٹکتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ 1 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن شاذم ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اور اس کا فی الحال گھر میں بھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ نرمین مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی اور انتظار تھا کہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ پانی کا جگ لینے کے لیے کچن کی جانب بڑھی تو وہاں پر روحا اور فرحان کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ وہ وہیں اپنی جگہ تھم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا جگ ڈگمگانے لگا
اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ روحا جو آج پہلی بار فرحان سے فرینکلی بات کر رہی تھی، کیونکہ فرحان نے آج پہلی بار اس سے فری ہو کر بات کرنی چاہی، تو اچانک نرمین کے وہاں آنے پر چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے نرمین، تم ٹھیک ہو؟ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ روحا کو ایک دم سے اس کی فکر ہوئی۔ جب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک طرف شیلف پہ رکھا اور اسے چیئر پہ بٹھانے لگی، لیکن نرمین وہاں سے الٹے قدم اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ یہ اچانک سے نرمین کو کیا ہوا؟ روحا کو نرمین کی اس حرکت پر شوق لگا، جبکہ فرحان بالکل خاموش کھڑا پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کچھ دنوں سے نرمین کو اپنی طبیعت ناساز محسوس ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی کھاتی وہ وامٹ کر دیتی۔ آج وہ لاکھ منع کرنے کے بعد نازیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں لے گئیں، جہاں ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ گھر تک انہوں نے نرمین سے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں، اور نرمین کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ قدرت کے اس فیصلے پر خود بھی گمسم ہو گئی تھی۔ مومانی جان، وہ اسے بنا کچھ کہے اندر کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ نرمین کی پکار نے ان کے قدم روکے۔ پلیز یہ بات ابھی آپ کسی سے مت کہیے گا۔ اس کی اس بات پر نازیہ بیگم کو سخت غصہ آیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ بات میں کیوں چھپاؤں؟ چلو چھوڑو ساری باتیں، تم مجھے بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ؟ اپنی مومانی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہوئے نرمین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مومانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرمین کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے بات کرے۔ اگر مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اپنے ماموں کو بتا دینا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اندر کی جانب قدم بڑھا گئیں، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا شور گھر میں برپا ہو گیا، اور وہ پہلی بار اپنے ماموں کی عدالت میں کھڑی ہوئی، اور اس لمحے گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے۔ جب اس سے اس کے بچے کے بارے میں سوال کیا گیا، نرمین کا سر جھک گیا تھا۔ پاس کھڑی روحا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان سب کو بتائے کہ نرمین کے بچے کا باپ اس کا شوہر ہی ہے، پر جس طرح سے اس سے سوال کیے جا رہے تھے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ نرمین کچھ کہتی کہ اسی پل میجر شازم گھر کی دہلیز پر داخل ہوا۔ بابا، یہ بچہ میرا ہے، اور آپ نے یہ سوال نرمین سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میرے نکاح میں ہے؟ اس کی اچانک آمد پہ جہاں سبھی چونکے، نرمین نے اپنی پلکیں اٹھاتے اس مسیحا کو دیکھا، لیکن اس کی بات پر نرمین کا دل انکاری ہوا، کیونکہ اس رات جو کچھ ہوا وہ خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بچہ شازم کا ہے یا نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شازم؟ تم تو یہاں تھے ہی نہیں، اسفند سلطان نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ بابا، مجھے یہاں سے گئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، اور جانے سے پہلے میں نرمین کو اپنا کے گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، صرف نرمین کو بچانا چاہ رہے ہو۔ نازیہ بیگم نے غصے سے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے غلط قرار دے دیا۔ فار گاڈ سیک ماما، جب بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ اور میں نے خود بھائی کو بھابھی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی بے حسی پر روحا کو بہت سخت دکھ ہوا۔ اس وجہ سے جو بات وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے کہہ دی۔ شازم کی بات پہ روحا نے مہر لگا دی تو نازیہ بیگم، اسفند سلطان اپنی نظر میں خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شازم، میں اتنا کچھ سوچتی چلی گئی۔ نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر نرمین کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا بھی کسی وجہ سے تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یار، اچھا ہوا تم وقت پر آئے، نہ آتے تو نہ جانے اس بچی کو اور کتنے سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اور تم نے غلط کیا، جانتے ہو نا تم۔ اسفند سلطان نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سوری بابا، غلطی ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے وہ ایک کان پکڑ گیا، جبکہ ایک بار پھر سے سلطان ہاؤس میں خوشیاں مہکنے لگیں۔ آج ہی میری بیٹی کی رخصتی ہوگی، اور وہ بھی پوری عزت و مرتبے کے ساتھ۔ اسفند سلطان نے نرمین کے سر پہ دستے شفقت رکھا تو وہ ہچکیاں لیتی انہیں دیکھنے لگی۔ معاف کرنا بیٹا، انسان ہونا، خطا کا پتلا، غلطی ہو گئی۔ ماموں پلیز معافی نہ مانگیں، وہ ان کے گلے لگتے ہوئے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے سلطان ہاؤس خوشیوں سے جگمگانے لگا۔ مسکراتے ہوئے روحا کی نظر اچانک سے فرحان پر اٹھی تو وہ ٹھٹک گئی۔ فرحان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اچانک سے اس سے کیا ہوا، روحا سمجھ نہیں پائی۔ اگلے ہی لمحے فرحان وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ روحا سر جھٹکتی ہوئی نرمین کو گلے سے لگاتے اسے مبارکباد دے رہی تھی۔
یہ پہلا بیبی ہے جو رخصتی سے پہلے اس دنیا میں آ گیا۔ روحا نے اس کو گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی نظریں مزید جھک گئیں۔ روحا نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن اس ایک بات نے اسے شدید تکلیف دی تھی۔ یہ 1 ماہ اور کچھ دن فرحان نے بہت سکون سے کاٹے تھے، کیونکہ نرمین نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ پر اب اسے ڈر لگ رہا تھا شاذم کے واپس آنے پر۔ اگر نرمین نے اسے کچھ بتا دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس رات شاذم کے وہاں سے نکلنے کے بعد فرحان اس کے کمرے میں گیا تھا۔ فرحان نے درندگی کی ہر حد پار کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دیا۔ بعد میں وہ بہت پچھتایا، یہاں تک کہ کتنی دیر تو گھر ہی نہیں آیا۔ لیکن اس گناہ کی معافی چاہے بھی تو اسے نہیں ملنی تھی۔ اب وہ پورے کمرے میں چکر لگاتا پریشان ہو رہا تھا، لیکن اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نرمین سے مل کر اسے منع کرنا تھا کہ وہ یہ راز ہی رکھے، لیکن کیسے ملتا؟ اب وہ شاذم کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، ورنہ اسے شاذم کے آنے کا پتہ ہوتا تو وہ پہلے ہی نرمین کو دھمکا کر ڈرا کر منع کر دیتا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جبکہ شاذم نام کی تلوار اس کے سر پہ اب لٹک رہی تھی۔ شاذم جیسے ہی کمرے میں آیا، نرمین ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شاذم دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے گلے سے لگانے لگا کہ نرمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ شاذم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہوا نرمین، ناراض ہو؟ ناراضگی بنتی بھی ہے، تمہارے اتنے مشکل وقت میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اب میں اپنی ہر بات کا ازالہ کروں گا اور تمہیں پلکوں پر بٹھا کے رکھوں گا۔ اتنا کہتے ہی شاذم اس کے نزدیک ہونے لگا کہ نرمین نے اب انگلی کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے وہیں رکنے کو بولا۔ قریب نہیں آنا شاذم، میرے قریب نہیں آنا۔ وہ بمشکل اپنے منہ سے یہ الفاظ بول رہی تھی اور اس کے ان الفاظ پر شاذم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں اتنا پینک ہو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ نہیں ہوں، میں آپ کے ہونے والے بچے کی ماں نہیں ہوں۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ شاذم کو اس کا یہ انداز کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نہیں ہوں، وہ جسے تم چھوڑ کر گئے ہو میں ویسی نہیں رہی۔ نرمین سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے جا رہے تھے جس تکلیف سے وہ گزری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاذم کو کیسے بتاتی، اور بنا بتائے وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے نرمین، ایسی کون سی بات ہے جو تم کرتے ہوئے گھبرا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ شاذم کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس جاگ رہا تھا۔ نرمین اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شاذم نے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا تو نرمین نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اب کی بار شاذم کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بتا کیوں نہیں رہی؟ اب کی بار شاذم کا لہجہ بھی سرد اور سخت ہوا۔ کیونکہ میں ناپاک ہو چکی ہوں، اونچی آواز میں چلاتے ہوئے نرمین نے شاذم کے سر پہ بم پھوڑا۔ شاذم کو لگا پورا گھر اس کے اوپر آن گرا ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے چھونے سے تم ناپاک ہو گئیں؟ شاذم اس کی بات کا غلط مطلب سمجھا تھا۔ نہیں، تمہارے چھونے سے نہیں، اس شیطان کے چھونے سے۔ اس نے مجھے، نرمین کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہی حال شاذم کا بھی تھا۔ اسے لگا اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے کچھ غلط سنا۔ لیکن نرمین روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ شاذم کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ کس تکلیف سے نرمین گزری تھی، وہ تکلیف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ روتے روتے وہ اپنا چہرہ پھر سے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے نہیں چھونا شاذم، میں آپ کے قابل نہیں رہی، مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، شاذم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنی سختی سے بھینچا۔ پھر نرمین کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے گلے سے لگائے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بہادر فوجی اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اپنی محبت کی تکلیف پہ آنسو بہا رہا تھا، جو ملک کی حفاظت کے لیے گیا تھا، اپنی محبت کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ اس کی تکلیف کو اپنے اندر سہ رہا تھا، اندر ہی اندر مر رہا تھا، لیکن نرمین پینک ہوتے خود کو چھڑانے کی ناممکن کوشش کرتی۔ آخر میں اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نرمین آنکھیں کھولو۔ شاذم نے گھبراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا
اور بستر پہ لٹایا۔ اس کے چہرے پر تھپکی دی لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ شاذم کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تو شاذم اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، تمہارا گنہگار ہوں میں، لیکن مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرنا، یہ فوجی اپنی جان سے جائے گا۔ وہ روتے ہوئے نرمین کے ہاتھوں کو جا بجا چوم رہا تھا۔ میں اب ویسی نہیں ہوں، وہ مچلتے ہوئے بولی۔ تم آج بھی میرے لیے ویسی ہی ہو نرمین، جیسے پہلے تھی۔ نرمین، کوئی فرق نہیں آیا تم میں، میری معصوم نرمین ہو۔ وہ اسے زور سے اپنے گلے سے لگا گیا۔ اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ، اپنی آخری سانس تک۔ اس لیے اپنے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات مت لانا جس سے مجھے یا تمہیں تکلیف ہو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا اور نرمین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کی کمر سہلاتا اپنے دماغ میں اس شخص کے لیے بہت برا انجام سوچ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ فرحان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اسے کڈنیپ کر کے لایا گیا تھا، لیکن اسے کون لے کر آیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل ایک ایسا وار اس کے حساس حصے پہ ہوا کہ وہ تڑپ کے رہ گیا، اور پھر ایک نہیں کئی وار ہوئے۔ اس کے حساس حصے سے خون بہنے لگا، لیکن مارنے والے کو رحم نہ آیا۔ فرحان زمین پہ پڑا تڑپنے لگا، کوئی بھی اس کی مدد کو وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے جسم کا حساس حصہ سن پڑ گیا تھا، کیونکہ وہاں موجود اس شخص نے فرحان کو ایک انجیکشن لگایا تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی فرحان کو اپنی کمر نیچے ٹانگوں سمیت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیرالائز ہو گیا ہو۔ شاذم نے وہ راڈ دور پھینکی اور فرحان کو اٹھاتا وہ گاڑی میں ڈالتے فٹ پاتھ پہ پھینکتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ رات کے وقت وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک طرف بہتے دریا کا شور تھا اور دوسری طرف فرحان کی سماعت میں گونجتی نرمین کی چیخیں اور سسکیاں تھیں۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے بے رحمی سے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا وہ ایک فوجی کی بیوی تھی، اور فوجی جب اپنا بدلہ لینے پر آتے ہیں تو دشمن کو نہ جیتوں میں چھوڑتے ہیں نہ مردوں میں۔ یہی حال فرحان کا ہوا تھا۔ کسی نے ریسکیو والوں کو کال کر دی۔ جس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی کوئی بھی اس کے قریب نہیں بھٹک رہا تھا۔ جو کسی دوسرے کو پالید کرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے بدلہ دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گھر بھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ فرحان ہاسپٹلائز تھا، اس کے والدین بہت روتے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کے بچ جانے کی نوید تو سنا دی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر کے حساس حصے کی کنڈیشن کا بھی بتا دیا۔ وہ شاید ہی دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی کنڈیشن ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ شادی کر سکتا۔ اسی بات کو مدعا بنا کر روحا کی منگنی اس سے ختم کر دی گئی۔ نہ بھی ختم کرتے تو شاذم نے خود ہی منگنی ختم کر دینی تھی، پر اب اس بار انہوں نے خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیا۔ نرمین کو جیسے ہی فرحان کی کنڈیشن کا پتہ چلا وہ بھاگتی ہوئی روم میں آئی جہاں شاذم لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ، چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ، وہ اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے اسے مارا ہے کہ وہ ہاسپٹل؟ شاذم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب جاتے اس کے نازک لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ اس کی جو سزا بنتی تھی اس سے کم ہی دی ہے، اور یہ راز ہمارے بیچ رہے گا۔ اینڈ آئی نو، میری نرمین کو راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ اس کے گال پہ تھپکی دیتے بولا، آپ نے مجھے بولا اللہ پر چھوڑ دو، اور خود اسے؟ نرمین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں کہا تھا، اللہ نے ہی مجھے چنا کہ میں اسے اس کے کیے کی سزا دے سکوں۔ اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ کل ہم احمد آباد کے لیے نکل رہے ہیں، تو جو ضروری سامان پیک کرنا ہے کر لو۔ وہ اسے بچوں کی طرح چمکارتے واپس بستر پر آتا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ میں نہیں جا رہی کہیں آپ کے ساتھ، نرمین نے غصے سے رخ پھیرتے کہا۔ کل تک کا وقت ہے نرمین، اچھے بچوں کی طرح جو سامان پیک کرنا ہے کر لینا۔ بعد میں وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ میرا سارا سامان وہیں رہ گیا، آپ مجھے خالی ہاتھ لے آئے۔ شاذم نے بنا اس کی جانب دیکھے مصروف لہجے میں جواب دیا، جبکہ نرمین اس کی بات سنتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے شاذم مسکراتا رہ گیا۔ وہ واپس زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ اس نے سچ اپنے شوہر سے نہیں چھپایا تھا، اور اس کے شوہر نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور یہ اس کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا جو وہ واپس پہلے جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن نرمین شاذم کے ساتھ احمد آباد چلی گئی۔ گھر میں ایک بار پھر سے وہی خاموشی چھا گئی۔ ایسے میں روحا کو شدت سے درخزئی کی یاد آنے لگی۔
एक दिल किया उसके नंबर पर कॉल करके उसकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लें, लेकिन फिर अना आड़े आ जाती और चाह के भी कॉल नहीं कर पाई। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता रहा और एक दिन इत्तला आई, नरमीन के घर अल्लाह ने बेटा अता किया था। सभी मिलके एबटाबाद पहुंच गए। शाजिम वहां एक छोटे से कॉटेज में रहता था जो 2 लोगों के लिए मुनासिब था, पर जब उसकी सारी फैमिली वहां पहुंची तो उस छोटे से कॉटेज में बाहर आ गई। सबसे ज़्यादा खुशी रोहा ने की। नाजिया बेगम नरमीन को कुछ दिनों के लिए साथ ले जाना चाहती थी जब तक कि वो ठीक हो जाती, लेकिन शाजिम ने मना कर दिया कि वो कुछ दिनों तक उसे साथ लेकर आएगा। उनके जाने के बाद शाजिम ने नरमीन का माथा चूमा और बच्चे को बहुत प्यार से अपनी गोद में लिया। शाजिम का झुकाव उस बच्चे की तरफ कितना था वो मुसलसल ये बात नोट कर रही थी, लेकिन उसका अपना दिल इस बच्चे को देखकर अजीब सी बेकली का शिकार हो जाता। और एक दिन उसने वो बात कर दी जिसका शाजिम को यकीन ना आया। कैसी बातें कर रही हो नरमीन? उमैर मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? उसकी बात पर शाजिम को शदीद दुख हुआ। मैं जानती हूँ, प्लीज़ मेरी बेचैनी को समझें। सिर्फ एक बार टेस्ट करवा लें मेरी खातिर। मैं वादा करती हूँ सारी ज़िंदगी कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। इसे आखिरी ख्वाहिश समझ लें। नरमीन की तकलीफ़ का एहसास करते वो चुप हो गया, पर उससे बातचीत बंद कर दी। नतीजा क्या निकला? नरमीन ने यह बात दिल पे ले ली और बीमार हो गई। उसे 1 माह की छुट्टियां मिल गई थी। वो नरमीन को लिए इस्लामाबाद आया, लेकिन घर जाने से पहले वो उमैर को लिए हॉस्पिटल आया था। जितनी देर वो अंदर हॉस्पिटल में रहा उतनी देर वो बाहर गाड़ी में बैठी बेआब माही की तरह तड़पती रही, और फिर वो वापस लौटा। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। उमैर और रिपोर्ट को उसे थमाते बिना कोई बात किए वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। नरमीन बस रोए जा रही थी और उम्मीद भरी नज़रों से शाजिम को देख रही थी। गाड़ी सुल्तान हाउस के अंदर दाखिल हुई तो शाजिम ने गहरा सांस भरा और नरमीन की जानिब देखा। वो जानता था नरमीन रिपोर्ट्स नहीं देखेगी। मेरा बेटा है उमैर, रिपोर्ट्स खोल के देख लो, तसल्ली हो जाएगी। वो उसे धीरे से कहता उमैर को उसकी गोद से लेता संजीदगी से घर के अंदर की जानिब बढ़ गया। नरमीन रोते हुए हंसती और अल्लाह का शुक्र अदा करती वो आंखें मैच गई। घर में रोहा का रिश्ता आया था और सुल्तान साहब इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। उनके दोस्त अमार खान के बेटे दुर्खजई खान का रिश्ता आया था, जो शाजिम से मशवरे के बाद कबूल कर लिया गया। लड़का बाप का बिजनेस एम्पायर संभाले हुए था। इस जुम्मे को बाकायदा निकाह की सुन्नत अदा कर दी गई, क्योंकि यह दुर्खजई की ही ख्वाहिश थी कि वो मंगनी को नहीं मानता, इसलिए निकाह करना चाहता है। इस दौरान एक बार भी उसकी रोहा से मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुद ही नहीं की थी। निकाह होते ही वो अपने कमरे में आई तो दुर्खजई की कॉल आ रही थी। इतने अरसे बाद उसका नाम जगमगा रहा था। निकाह मुबारक हो। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ दुर्खजई की खूबसूरत आवाज़ सुनती रोहा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। आपको भी मुबारक, धीमे लहजे में वो कहती दुर्खजई को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। कहा था ना निकाह करके ही सामने आऊँगा। उसकी बात पे रोहा के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। लव यू यार, आज तो कह दो कि तुम्हारे दिल में भी मुझे लेके कुछ कुछ होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इतराई, मतलब जब तक रुखसती नहीं होगी तुम नहीं मानोगी। वो गंभीर लहजे में बोला तो रोहा ने खिलखिला के कॉल काट दी। दूसरी तरफ दुर्खजई भी दिल से मुस्कुराया। नाराज तो ना हो शाजिम, क्या आप मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते? वो आंखों में आंसू लिए बोली, मैं वो वक्त भूल नहीं सकती जब वो अब उस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा था कि अब हमारे बीच उस टॉपिक पर बात नहीं होगी। नहीं करूँगी, बस आप नाराज नहीं हो। वो उसके सीने पे सर रखे बोली, नरमीन तुम मेरे दिल का सुकून हो, मेरी रूह का हिस्सा, मेरी ज़िंदगी, इस कल्ब का सुकून। वो उसे आज अपना एतमाद बख्शता मोतबर कर गया। शाजिम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से अच्छे लोग दुनिया में अब भी मौजूद हैं। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।